اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام طلبہ طالبات کو علم کی دنیا میں خوش آمدید۔ میں ہوں خالد محمود، معلم اسلامیات، اور حاضر ہوں ایک نئی معلوماتی اور تعلیمی ویڈیو کے ساتھ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ صبر اور تحمل کے معاملے میں ہم اتباع رسول کرتے ہیں؟ اور یہ کہ کیا اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا طریقہ کوئی ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا کون سا صحیح طریقہ ہے؟ یہ سب جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے۔ اگر آپ نے یہ چینل پہلے سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو خود بھی دیکھیں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ آج ہم بات کریں گے جماعت ششم کی اسلامیات کی نئے جو اس کا نصاب ہے، یکساں قومی نصاب، اس کے مطابق، اور اس کا باب ہے اخلاقیات کا، اور اس میں عنوان ہے ہمارا آج کا صبر و تحمل، اور صبر و تحمل کے مشقی سوالات اور ان کے جوابات ہم آج کریں گے۔ صبر و تحمل کے معنی مفہوم کیا ہے؟ صبر کے لغوی معنی ہے رکنا، برداشت کرنا، ثابت قدم رہنا یا باندھ دینا کسی چیز کو، یعنی کہ روک لینا۔ اور تحمل کے لغوی معنی کیا ہے؟ وہی برداشت ہے اور بردباری کے ہیں۔ تو بس دونوں کے معنی تقریباً ایک جیسے ملتے جلتے ہیں۔ اصطلاح میں صبر سے کیا مراد ہے؟ اصطلاح میں صبر سے مراد یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ہر قسم کی مصیبت اور مشکل کو خندہ پیشانی سے برداشت کرے، یعنی کہ خوشی خوشی اس کو برداشت کرے۔ اب آج اس کے سبق کے ہم مشقی معروضی سوالات کریں گے۔ مشقی معروضی سوالات کون سے ہوتے ہیں؟ مشقی معروضی سوالات وہ ہوتے ہیں جن کو انگلش میں ہم آبجیکٹیو کہتے ہیں، یا تو وہ فل ان دی بلینک ہوتے ہیں، یعنی خالی جگہ پر کریں ہوتی ہیں، اور یا پھر ہوتا ہے کثیر الانتخابی جو جواب ہوتے ہیں، یعنی کہ آپ چوز دا بیسٹ آنسر والے سوالات وہ ہوتے ہیں، یا ہوتا ہے کہ جی آپ کالم ملائیں، وہ ہوتا ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جملوں کو درست اور غلط ان کو الگ الگ کریں، یا جو غلط جملے ہیں ان کو درست کریں۔ اس طرح کے جتنے بھی سوالات ہیں وہ معروضی سوالات ہوتے ہیں۔ تو آپ کے اس سبق میں جو اس کتاب میں شامل نہیں ہے، لیکن یہ اس طرح کے سوالات خالی جگہ پر کریں گے وہ ہو سکتے ہیں۔ ان کو آپ جواب دیں گے۔ حدیث شریف کے مطابق صبر کی کتنی صورتیں ہیں؟ یہ آپ کا سوال نمبر 1 ہے کہ مناسب ترین جواب پر دائرہ لگانا ہے آپ نے۔ تو کتنی صورتیں ہیں حدیث شریف کے مطابق؟ 2 ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں یا 5 ہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ اس کی 3 صورتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھیں اس کے اندر۔ اس کے بعد ہے اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ڈیش ہے، یعنی کیا ہے اللہ تعالیٰ صبر کرنے والا کے پاس ہے، اوپر ہے، ساتھ ہے یا قریب ہے؟ تو اس کا جواب ہے اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، ان اللہ مع الصابرین۔ اس کے بعد تیسرا ہے کہ نماز اور سے اللہ کی مدد لیا کرو، یعنی اللہ کی اگر مدد لینی ہے تو نماز اور کس چیز سے لینی ہے؟ روزے سے، نماز سے، زکوٰۃ سے یا صبر سے؟ تو اس کا جواب ہے کہ نماز اور صبر سے اللہ تعالیٰ کی مدد لیا کرو، جو آپ کی بک میں ہے کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یعنی اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ میدان کربلا میں ڈیش نے صبر و تحمل کا شاندار مظاہرہ پیش کیا۔ ان میں سے کس نے میدان کربلا میں صبر کا مظاہرہ کیا تھا؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ اس کا جواب ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو یہ تھے کثیر الانتخابی سوالات۔ اب ہم آتے ہیں خالی جگہ پر کریں۔ یہ آپ کے مشق میں تو نہیں ہے، لیکن ایک 4-5 سوالات اس طرح سے بنائے گئے کہ اس ٹائپ کے سوالات، اس قسم کے سوالات ہو سکتے ہیں، ممکن ہیں۔ نمبر 1 ہے کہ تحمل کے معنی ڈیش کے ہیں؟ تو تحمل کے معنی برداشت کے ہیں۔ صبر اور سے مدد لیا کرو، صبر اور کس چیز سے مدد لیا کرو؟ نماز سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈیش میں 3 سال تک محصور رہے۔ کہاں یہ 3 سال تک محصور رہے تھے؟ جب قریش نے مقاطع کر دیا تھا، بائیکاٹ کر دیا تھا، تو آپ رہے تھے شیب ابی طالب میں۔ تو برائیوں کو چھوڑنے میں جو مشقت پیش آئے اسے برداشت کرنا بھی ہے کیا؟ یعنی اگر کوئی آپ بری بات یا برا کام چھوڑنا چاہتے ہیں تو اس میں ظاہر مشکلات آئیں گی، اتنا آسان نہیں ہوتا، تو اس کو جو چھوڑنے میں جو ان چیزوں کو برداشت کرنا ہے وہ کیا ہے؟ وہ بھی صبر کہلاتا ہے۔ عقبہ بن ابی معیط نے کس کے کہنے پر، ڈیش کے کہنے پر اونٹ کی اوجڑی
سجدہ کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر رکھ دی تھی. جب آپ مکہ میں تھے، آپ کے جو نبوت کے جو 13 سال آپ کے وہاں پہ گزرے ہیں، جب آپ ان کو دعوت دیا کرتے تو وہ مختلف صورتوں میں اذیتیں دیا کرتے تھے. تو اس میں ایک یہ بھی واقعہ ہے، تو وہ تھا کہ ابو جہل کے کہنے پر اونٹ کی اجڑی اس نے سجدہ کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر رکھ دی. اور پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا تو وہ آئیں، انہوں نے آپ کی پشت مبارک کو دھویا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بہت صبر کیا. آگے ہے کالم ملائیں. سوال نمبر 2 ہے یہ. کالم الف میں اور کالم بے میں کچھ چیزیں لکھی ہوئی ہیں، 1 2 3 4 5 6 چیزیں ادھر لکھی ہوئی ہیں، ادھر 5 ہیں، تو ان کو آپس میں ملانا ہے. ظاہر ہے کوئی ایک بچ جائے گی. اب اس کو دیکھنا ہے کہ ہم کس طرح سے ملائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا ہے؟ 3 سال صبر و تحمل کا بہترین نمونہ. تو میرا خیال ہے کہ اس کا یہ ہے جواب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی صبر و تحمل کا بہترین نمونہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، یہ تو میں نے خود لگا دیا ہے، جو آپ کی مشق ہے اس میں اعلان کیا. تو یعنی اگر ہم تو لگا دیں تو آپ کو سوال بہت سمجھ آ جاتا ہے آسانی سے کہ لگا دیں. تو کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا جب اعلان کیا تو کیا ہوا؟ کفار مکہ دشمن آپ کے بن گئے. اچھا، شیب ابی طالب میں، ابھی ہم نے پیچھے بھی پڑھا کہ شیب ابی طالب میں کیا تھا، تو اس کا جواب آپ ہوگا کہ 3 سال آپ نے وہاں پر گزارے تھے. خواہش نفس کے خلاف کام کرنا، یعنی اپنے جو نفس ہے، اندرونی خواہشات ہیں، ان کو اگر روکنا چاہیں، اس کے خلاف کام کرنا چاہیں تو کیا ہوگا؟ وہ بھی صبر ہے، یعنی ان کے خلاف کام کرنا بھی صبر ہے. اب آخری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں کون؟ اللہ تعالیٰ کے محبوب کون ہیں؟ تو ہمارے پاس جو خالی رہ گئے ہیں وہ ایک تو یہ ہے کہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہو گئے. ظاہر ہے یہ تو نہیں ہو سکتا، تو یہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں کون؟ صبر کرنے والے. تو یہ تھے ہمارے معروضی سوالات جو ہم نے کیے. اب ہم آگے چلتے ہیں موضوعی سوالات کی طرف. موضوعی سوالات کون سے ہوتے ہیں؟ موضوعی سوالات وہ ہوتے ہیں جن میں مختصر جواب ہوتے ہیں یا تفصیلی جوابات ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم لکھتے ہیں مختصر سوالات کے. سوال نمبر 2 ہے کہ درج ذیل سوالات کے مختصر جواب تحریر کریں. نمبر 1 ہے کہ صبر و تحمل کے لغوی معنی کیا ہے؟ جواب ہے کہ صبر کے لغوی معنی وہی رکنا، برداشت کرنا، ثابت قدم رہنا یا باندھ دینا، اور تحمل کے لغوی معنی برداشت اور بردباری کے ہیں. اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ اصطلاح میں صبر سے مراد یہ ہے کہ انسان اللہ کی خوشنودی کے لیے ہر قسم کی مصیبت اور مشکل کو خندہ پیشانی سے برداشت کرے. دوسرا ہے کہ صبر کی اہمیت کے بارے میں ایک قرآنی آیت کا ترجمہ تحریر کریں. قرآن مجید میں صبر کی بہت اہمیت بیان کی گئی ہے. صبر کرنے والوں کو اللہ کا محبوب قرار دیا گیا اور انہیں اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوگا. چنانچہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 146 میں اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد ہے ترجمہ، اور اللہ ایسے صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، یعنی یحب الصابرین، یعنی اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو محبت کرتا ہے یا ان کو پسند کرتا ہے. تو یہ اس کا جواب تھا. تیسرا ہے کہ واقعہ طائف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کیا جواب دیا؟ تھوڑا سا یہ پہلے واقعہ اور اس کا جواب آخر میں ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی تبلیغ کے لیے طائف تشریف لے گئے اور وہاں کے اوباش لڑکوں نے پتھر مار مار کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہان کر دیا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تو ان طائف والوں کو ان 2 پہاڑوں کے درمیان کچل کر رکھ دوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ نہیں، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی پشت سے ایسی نسل پیدا کرے گا جو صرف ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گی. اور ظاہر ہے ایسا ہی ہوا. اب طائف میں پورا اسلام ہے وہاں پہ. چوتھا ہے کہ روزمرہ زندگی سے کوئی ایسی صورت لکھیں جہاں انسان کو صبر کرنا چاہیے، عام جو ہماری زندگی جو ہے. تو جواب اس کا ہے کہ ہماری روزمرہ زندگی میں بے شمار ایسی صورتیں پیش آتی ہیں جن پر ہمیں صبر کرنا چاہیے. مثلا زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، لیکن جب کبھی کسی اپنے پیارے کی وفات ہوتی ہے تو صبر بہت مشکل ہو جاتا ہے اور یہ فطری عمل ہے. لیکن ایسی صورتحال میں بھی اسے اللہ تعالیٰ کی رضا سمجھتے ہوئے خود بھی صبر کرنا چاہیے اور دوسروں کو بھی حوصلہ دینا چاہیے. یہ ہے اس کی ایک مثال. نمبر 5 ہے کہ اس سبق کو پڑھ کر، یہ پورا آپ نے چیپٹر پڑھ لیا، سبق پڑھ لیا، ہمیں کیا درس ملتا ہے؟ بہت آسان اس کا جواب ہے، بڑا سادہ، کہ اس سبق کو پڑھ کر ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اسوہ کی پیروی کرتے ہوئے زندگی کے تمام معاملات میں صبر و تحمل کو اپنانا چاہیے. جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا، جس طرح آپ کے اہل بیت نے کیا،
جس طرح صحابہ اکرام نے مختلف مشکلات اور مصیبتیں پریشانیاں اٹھائیں اور ان صبر کا دامن نہیں چھوڑا، ایسے ہمیں بھی ان کے اسوہ پر، ان کی زندگی کے سیرت پر چلنا چاہیے۔ اب آ جاتے ہیں آگے تفصیلی سوالات۔ درج ذیل سوالات کے تفصیلی جواب تحریر کریں۔ نمبر 1 ہے صبر و تحمل کا مفہوم کیا ہے، نیز اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں۔ تو اصطلاح میں صبر و تحمل سے مراد یہ ہے کہ انسان اللہ کی خوشنودی کے لیے ہر قسم کی مشکل اور پریشانی کو خندہ پیشانی سے برداشت کرے، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ صبر و تحمل کے مفہوم میں یہ چیزیں بھی شامل ہیں، کیا کہ اپنی نفسانی خواہشات کو اللہ کی مرضی کے مطابق تبدیل کرنا، مصائب و مشکلات کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا، جہاد میں شجاعت اور بہادری سے لڑنا اور آنے والی تکلیف پر صبر کرنا، ظالم اور جابر حاکم کے سامنے حق کی بات کہنا اور اس کے نتیجے میں آنے والی مشکلات کو اللہ کی رضا کے لیے برداشت کرنا، اپنے کسی عزیز یا رشتہ دار کی وفات کو اللہ کی رضا سمجھ کر صبر و تحمل سے برداشت کرنا، طاقت ہوتے ہوئے بھی کسی سے اس کی زیادتی کا بدلہ نہ لینا، یہ بھی ساری چیزیں صبر میں ہی آتی ہیں۔ دوسرا سوال ہے تفصیلی سوال کہ صبر و تحمل کی اہمیت و فضیلت قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کریں۔ تو صبر و تحمل کی اہمیت و فضیلت قرآن کی روشنی میں اس طرح کہ قرآن مجید میں صبر و تحمل کی بہت اہمیت بیان کی گئی ہے۔ سورہ زمر آیت نمبر 10 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ بے شک صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ اور محبوب قرار دیا گیا ہے اور انہیں اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 153 میں ارشاد ربانی ہے کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سورہ آل عمران میں رب العالمین نے فرمایا کہ اور اللہ ایسے صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ صبر و تحمل سے مشکلات آسان ہو جاتی ہیں، اس لیے اللہ سے مدد حاصل کرنے کا نسخہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 45 میں یوں بتایا کہ اور صبر اور نماز کے ذریعے مدد مانگو۔ گویا نماز کے ساتھ صبر و تحمل کی خوبی سے انسان اللہ تعالیٰ کی مدد کا اہل بن جاتا ہے۔ صبر و تحمل کی اہمیت سنت رسول کی روشنی میں، پہلے قرآن کی بات تھی، اب سنت۔ تو قرآن مجید کے بعد ہمارے لیے ہدایت لینے کا راستہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح کفار مکہ کی اذیتیں برداشت کی اور صبر کیا، بلکہ فتح مکہ کے موقع پر سب کو معاف کر دیا۔ طائف کے تبلیغی سفر میں اوباش لڑکوں نے لہو لہان کر دیا لیکن ان کو بد دعا نہیں دی۔ قریش مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا معاشی اور معاشرتی بائیکاٹ کر کے شیب ابی طالب میں 3 سال تک محصور رکھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ تو یہ اسوہ ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تیسرا سوال ہے کہ راہ حق کی تکلیف میں صبر کرنے کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زندگیوں کی روشنی میں آپ نے جو سیکھا اپنے الفاظ میں بیان کریں۔ تو جواب اس کا ہے سمپل، اور بھی ہو سکتا ہے کہ راہ حق کی تکلیف میں صبر کرنے کے حوالے سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کی راہ میں کسی بھی نیک کام کے کرنے میں بہت سی مشکلات اور تکالیف آ سکتی ہیں۔ کوئی آپ کو برا بھلا کہے گا، کوئی بات نہیں سنے گا، کوئی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کرے گا، ہو سکتا ہے کہ ہمیں تشدد کا بھی سامنا کرنا پڑے، لیکن ہمیں اپنے ایمان اور اللہ پر یقین کو پختہ رکھنا ہے اور ہر وقت اللہ کی رضا کو سامنے رکھنا ہے۔ ایسے ہی اگر کبھی جہاد میں حصہ لینے کا موقع مل جائے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح حق کے لیے آواز بلند کرنی ہے اور پیچھے نہیں ہٹنا، اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہونا، چاہے اس کے لیے ہمیں اپنی جان بھی دینی پڑے۔ سوال نمبر 4 ہے اس میں جو 4 ہے اس میں کہ اس سبق کی روشنی میں آپ روزمرہ زندگی میں کیسے صبر و تحمل کا مظاہرہ کر سکتے ہیں۔ تو جواب ہے کہ اس سبق کی روشنی میں ہم اپنی روزمرہ زندگی میں اس طرح صبر کا مظاہرہ کر سکتے ہیں کہ ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام کی تکالیف اور ان کے صبر و استقامت کو مد نظر رکھیں اور اپنی تکالیف کا جائزہ لیں، تو ان کے مقابلے میں یہ کچھ بھی ہمیں نہیں لگیں۔ ہماری اگر کوئی قیمتی چیز چلی جائے یا کوئی عزیز وفات پا جائے تو اسے اللہ کی رضا سمجھ کر صبر کریں۔ ہماری خواہش کے مطابق اگر کچھ ہمیں نہیں مل رہا تو اس پر بھی اللہ کی رضا کے لیے صبر کریں اور دعا کرتے ہیں۔ عام زندگی میں اسکول سے جاتے ہوئے، بس یا وین میں سوار ہوتے ہوئے، ٹریفک کے سگنل پر صبر سے اپنی باری کا انتظار کریں، اور اس طرح کے بہت سارے مواقع ہیں جو کہ زندگی میں آتے ہیں جن پہ ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اس کے سوال جواب آپ کی تعلیم میں
معمد و معاون ثابت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اور عمل میں برکت فرمائے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوسرے دوستوں تک بھی اس کو شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا ہمارا حامی